فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملات میں ہمیں رشاد عطا کر، یعنی ہمارے لیے اس معاملے میں رہنمائی پیدا کر دے، ہمارے انجام کو درست کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انجام کے بارے میں دعائیں کیا کرتے تھے، جس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا فرما، یعنی جس حال میں اس وقت ہم ہیں وہ تو ابھی ہمیں اس کے کانسیکوینسز نہیں پتہ چل رہے، مثلاً آج کل جس طرح سارے کاروبار اور ساری جابس اور سارے کام بند ہیں، اور ہر طرف ایک سناٹا ہے، اور شہر میں ہوتے ہوئے بھی ایک ڈیزرٹ میں ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ بلا کب ٹلے گی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ ابھی تو ہم اس انتظار میں نا کہ یہ ساری ریسٹرکشنز ختم ہو جائیں اور ہم اس سے نکل آئیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا، معاشی حالات کیسے ہوں گے، معاشرتی حالات کیسے ہوں گے، وہ مشکلات جو بعد میں آنے والی ہیں ان کا تو ابھی اندازہ ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری صرف مادی اور معاشی حالات کے اوپر اثر انداز ہونے والی نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ روٹین اور ہماری عبادات اور ہمارے جو معاملات ہیں اور ہمارے جو تعلقات ہیں اور ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں، ان سب پر بھی یہ اثر انداز ہونے والی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ دعا خاص طور پر کرنی چاہیے۔ انہوں نے تو آئسولیشن میں جا کر رب سے دعا کی تھی، ہم اس آئسولیشن میں اپنے رب سے کتنی دعا کر رہے ہیں؟ ہم نے احتیاطی تدبیر تو اختیار کر لی، لیکن ہم اللہ کو کتنے خشوع کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اصحاب کہف کی یہ دعا آج کل کے حالات میں بہت ہی فائدہ مند ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کچھ بھی دے دے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ رحمتن یا نکرہ ہے، یعنی اگر تھوڑی سی بھی رحمت مل گئی نا تو ساری مشکل آسان ہو جائے گی۔ یعنی جیسے ایک شخص بہت پیاسا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے پانی کے چند قطرے بھی اس کی زندگی بچانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یا اللہ اب ہمیں سمجھ دے دے ہمیں کرنا کیا چاہیے، موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے اور آنے والے دنوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے حالات میں انسان کو فیوچر کی فکر لگ جاتی ہے۔ موجودہ حالات تو جیسے بھی ہوں کہ ابھی تو پناہ مل گئی، لیکن آئندہ کیا ہوگا؟ یعنی رحمت اور رشاد دونوں چیزیں چاہیے، رحمت چاہیے کہ مشکل ٹلے اور رشاد چاہیے کہ کریں کیا۔ تو اس لیے یہ دونوں دعائیں جو ہیں یہ بڑی فائدہ مند ہیں کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر۔ یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم پر انسان کے منہ سے رائٹ دعا نکلے، اور وہ دعا کرنی آئے اور وہ دل سے نکلے۔ ایک ہوتی ہے نا میڈ اپ دعا کہ کسی نے لکھی ہوئی، آپ نے دیکھ کے پڑھ لی، بس ریڈنگ کر رہے ہیں آپ اس دعا کی، اور ایک ہے آپ کے اندر سے اٹھی ہوئی، ایک ہے آپ کسی کے کہنے میں مانگ رہے ہیں، اور ایک ہے آپ کی دل کی تڑپ سے وہ نکل رہی ہے۔ تو جب انسان اللہ سے رہنمائی مانگ لیتا ہے اور اچھا انجام مانگ لیتا ہے تو پھر انسان کی مشکل نہیں رہتی۔ پھر جتنے بھی نیک کام ہیں، مثلا وقت کا ہی صحیح استعمال ہے، اس کی سمجھ بوجھ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور وہ دلوں میں الہام کرتا ہے کہ اچھا اب یہ کر لو، اب اس کے بعد یہ کر لو، اب یہ کر لو۔ ورنہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام پڑے ہوتے ہیں، سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ جو توفیق ہے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور لم اکن بدعائک رب شقیہ، اللہ تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں۔ تو دعا بھی پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ یا اللہ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، اور تو ہی جب چاہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اور تو اس مشکل کو آسان فرما ساری ہی انسانیت کے لیے، ساری ہی دنیا کے لیے۔ اس میں یہ بھی سیلفش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اپنی فکر کریں، کیونکہ ہم سبھی کے ساتھ ہیں، تو سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، مسلم ہو، نان مسلم ہو، کسی ملک کے رہنے والے، کسی کانٹیننٹ کے رہنے والے، کسی جگہ کے ہوں، سب کی بھلائی کے لیے، سب کی صحت کے لیے، سب کی عافیت کے لیے، اور سب کے ایمان کے لیے، اور سب کی ہدایت کے لیے، کیونکہ رشاد کے اندر ہدایت آتی ہے، اور ہدایت بھی بڑی ضروری ہے۔ ان دنوں میں سب کے دل نرم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں جب دکھاتا ہے تو وہ دلوں کی نرمی کا باعث بنتی ہیں۔ تو جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ایک نشانی ہے، تو آج کل کے حالات بھی ایک نشانی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کیا سبق حاصل کرتا ہے۔